امام ترمذی رحمہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل فرمائی ہے، جس میں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ قرآن سیکھو پھر اس کو پڑھو، اس لیے کہ جو شخص قرآن سیکھتا ہے اور پھر اس کو پڑھتا ہے اور اس کو تہجد میں پڑھتا رہتا ہے، اس کی مثال اس تھیلی کی سی ہے جو مشک سے بھری ہوئی ہو کہ پورے مکان میں اس کی خوشبو پھیلتی ہے۔ اور جو شخص قرآن شریف سیکھے اور سو جائے، یعنی نہ پڑھے اس کو، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے مشک کی تھیلی ہے لیکن اس کا منہ بند کر دیا گیا۔ یعنی جو شخص قرآن شریف سیکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کو بھی کثرت سے کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مثال دے کر سمجھایا کہ جو شخص قرآن شریف حفظ کر لے، اس کی مثال اس تھیلی کی سی ہے کہ جس میں مشک بھری ہوئی ہے اور اس کی خوشبو پورے مکان میں پھیلتی ہے، ہر شخص اس کی خوشبو سے فیضیاب ہوتا ہے۔ تو اسی طرح وہ حافظ جو صبح شام قرآن مجید پڑھتا ہے تو اس پر مسلسل انوار و برکات نازل ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن جو شخص قرآن مجید حفظ کر لیا اور پھر سو گیا، یعنی تلاوت ہی نہیں کرتا، حافظ تو ہے، حافظ قرآن ہے لیکن تلاوت کلام نہیں کرتا، تو اس کی مثال اس تھیلی کی سی ہے جو مشک سے بھری ہوئی ہو لیکن اس کا منہ اوپر سے بند کر دیا گیا۔ تھیلی میں تو قیمتی چیز ہے لیکن اس قیمتی چیز سے دوسرے فیضیاب نہیں ہو رہے، تو اس کے قلب میں، حافظ جی کے قلب میں کلام پاک تو محفوظ ہے لیکن تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے دوسروں کو بھی وہ انوار و برکات نہیں مل رہے جو ملنے چاہیے کلام پاک کی برکت سے۔ تو اس لیے جو حافظ قرآن ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرتے رہا کریں، صبح بھی پڑھیں، شام میں بھی پڑھیں اور راتوں میں بھی تلاوت کریں۔ رات بڑی قیمتی ہوتی ہے، تو رات میں بھی جو تلاوت کی جائے اس کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔